ایک ایسا ادارہ جس نے علم کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا اور ہماری جدید دنیا کی بنیاد رکھی۔ آج ہم بات کریں گے بغداد کے بیت الحکمہ کی، یعنی حکمت کے گھر کی۔ اچھا، جب ہم اعلیٰ تعلیم کی تاریخ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ آکسفورڈ، کیمبرج، شاید یورپ کا کوئی قدیم شہر۔ لیکن کیا ہو اگر اصل کہانی کہیں اور شروع ہوئی ہو؟ اصل جواب شاید کافی حیران کن ہوں۔ دنیا کے عظیم ترین علمی مراکز میں سے ایک یورپ میں نہیں بلکہ اسلامی دنیا کے دھڑکتے دل یعنی بغداد میں قائم ہوا تھا۔ تو آئیے اس شاندار ادارے کی کہانی کو 5 حصوں میں سمجھتے ہیں، اس کی بنیاد سے لے کر اس کی لازوال عالمی میراث تک۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، بغداد کا بیت الحکمہ۔ آئیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، 9ویں صدی کے اس شہر میں جو اس وقت دنیا کا مرکز تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بغداد صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ ایک میلٹنگ پاٹ تھا، دنیا کا مرکز۔ یہاں مشرق اور مغرب سے تاجر، مفکر اور فنکار جمع ہوتے تھے، جس نے اسے ایک علمی انقلاب کے لیے بہترین جگہ بنا دیا۔ اور اسی شہر کے عین بیچ میں تھا بیت الحکمہ۔ اب دیکھیں، یہ صرف کتابیں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، نہیں، یہ ایک بہت بڑا ایک انقلابی خواب تھا۔ دنیا بھر کے علم کو ایک چھت کے نیچے جمع کرنا، اس کا ترجمہ کرنا اور پھر اس سے کچھ نیا تخلیق کرنا۔ دوسرا حصہ، لائبریری سے اکیڈمی تک۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سفر طے کیسے ہوا؟ کیسے ایک ذاتی کتب خانہ دنیا کی سب سے بڑی علمی اکیڈمی میں بدل گیا؟ دیکھیں، اس کی شروعات کافی سادہ تھی۔ یہ خلیفہ کی ایک ذاتی شاہی لائبریری تھی، لیکن پھر آئے خلیفہ المامون اور انہوں نے ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ انہوں نے اسے ایک عوامی ادارے میں بدل دیا اور اس کے دروازے دنیا بھر کے ذہین ترین دماغوں کے لیے کھول دیے۔ اب آتے ہیں اس ادارے کے دل کی طرف، اس کے انجن کی طرف، اور وہ تھی عظیم ترجمہ تحریک، ایک ایسی تحریک جس نے عالمی علم کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اسکالرز کو باقاعدہ مہموں پر بھیجا جاتا تھا، دور دراز علاقوں میں جیسے یونان، فارس، ہندوستان، تاکہ وہ قدیم مخطوطات یعنی مینیوسکرپٹس تلاش کر کے لائیں۔ ذرا سوچیں، ارسطو، افلاطون اور بطلیمس جیسے عظیم مفکرین کے گمشدہ کاموں کو ڈھونڈ کر بغداد لایا جا رہا تھا۔ اور یہ عمل محض ترجمہ کرنے سے کہیں بڑھ کر تھا، اس کا ایک پورا نظام تھا، ایک انٹلیکچوئل سپلائی چین کہہ لیں۔ پہلے مخطوطات حاصل کیے جاتے، پھر انہیں عربی میں ترجمہ کیا جاتا، پھر اسکالرز ان پر تنقید اور بحث کرتے اور اسی بنیاد پر نیا علم تخلیق کیا جاتا تھا۔ یہ ایک علم کی فیکٹری تھی۔ اس دور میں علم کی قدر و قیمت کا اندازہ اس ایک مشہور کہاوت سے لگایا جا سکتا ہے، عالم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جو بیت الحکمہ کی روح تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دراصل اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ترجمہ تو صرف شروعات تھی۔ اصل جادو تب شروع ہوا جب اس علم کی بنیاد پر نئی اور انقلابی دریافتی کی گئیں۔ اور یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے، بیت الحکمہ کے علماء صرف نقالی نہیں کر رہے تھے، وہ قدیم علم کو ایک بنیاد کے طور پر استعمال کر کے اس پر ایک نئی شاندار عمارت تعمیر کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر ہندوستان سے آنے والا ایک سادہ سا تصور، صفر یعنی زیرو، اس سے پہلے بڑے اعداد لکھنا اور پیچیدہ حساب کتاب کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ صفر نے ریاضی کو ایک نئی زبان دی اور سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور اسی صفر کے تصور کی بنیاد پر بیت الحکمہ کی ایک عالم الخوارزمی نے ایک نیا شعبہ ہی بنا ڈالا، جسے ہم آج الجبرا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ الجبرا کا لفظ بھی ان کی کتاب الجبر والمقابلہ سے آیا ہے۔ اور یہ سلسلہ صرف ریاضی پر نہیں رکا، بصریات میں ابن الہیثم نے تجربات کے ذریعے ثابت کیا کہ روشنی آنکھوں سے نکلتی نہیں بلکہ ان میں داخل ہوتی ہے۔ یہ جدید سائنسی طریقہ کار کی بالکل شروعات تھی۔ طب میں ایسے جامع انسائکلوپیڈیا لکھے گئے جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے رہے۔ تو اب آتے ہیں 5ویں اور آخری حصے پر، ایک پائیدار عالمی میراث۔ بغداد کے اس ادارے کی گونج آج بھی ہماری جدید دنیا میں کیسے سنائی دیتی ہے؟ وقت کے ساتھ بیت الحکمہ زوال کا شکار ہو گیا، لیکن جو علمی آگ اس نے جلائی تھی وہ بجھ نہ سکی۔ اس کی چنگاریاں پوری دنیا میں پھیل چکی تھیں۔ بیت الحکمہ کی دریافتیں دراصل جدید دنیا کے ستون بنے۔
الخوارزمی کا الجبرا آج جدید ریاضی اور کمپیوٹر سائنس کی بنیاد ہے۔ ابن الہیثم کا سائنسی طریقہ کار ہر سائنسی تحقیق کی روح ہے، اور وہاں کے طبی علوم نے مغربی میڈیسن کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر یہ سارا علم یورپ پہنچا۔ ان ترجمہ شدہ کتابوں نے وہاں ایک فکری انقلاب برپا کر دیا، جسے ہم نشاط الثانیہ یا رینیسا کہتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جس نے یورپ کو تاریک دور سے نکال کر جدیدیت کی طرف گامزن کیا۔ بیت الحکمہ وہ پل تھا جس پر چل کر قدیم دنیا کا علم جدید یورپ تک پہنچا۔ بیت الحکمہ کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج دنیا کے کون سے کونوں میں بھولا ہوا علم موجود ہے جو مستقبل میں نئی انقلابی دریافتوں کا باعث بن سکتا ہے۔